بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے. ایک دینی محفل ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام پوری کی جان کرتا ہوئے اس کا احسان کرم اس کی توفیق سے ہم یہاں آئے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اپنی باتیں بند کر دیں، خاموش رہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے. لوگوں نے مجھ سے کہا اور ہم لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں کہ بھائی آج کل لوگ درسوں میں آتے نہیں ہیں، بیان سننے نہیں آتے، چندہ دے دیتے ہیں، انتظام کر دیتے ہیں، لیکن تقریر سننے بزرگوں کے بیانات سے مستفید ہونے کے لیے نہیں آتے. حالانکہ اسی بات میں الحمدللہ نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جمع کثیر ہے، بڑا مجمع ہے، ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے. ہم سب سمجھتے ہیں بھائی آمین تو کہہ دیا کرو بھائی. تو آپ کا وقت قیمتی، آپ قیمتی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جن کو آرام کا تقاضا ہوگا اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئیں. ہماری بہت سی مائیں بہنیں، بہت سی خواتین کی تشریف لائی ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اور اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے. تو آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، یہ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ علماء کرام کے بزرگان دین کے بیانات سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کا آنا یہاں فائدے سے خالی نہیں ہے. خود قرآن پاک میں کہا گیا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا. قرآن پاک کے 90 پارے میں ہمارا فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. محمد آپ نصیحت کیجیے، لوگوں کو پیغام سنائیے، دین کی باتیں بتلائیے، کیونکہ اس سے نفع ہوتا ہے. درسوں کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دین کی باتیں بیان کی جاتی ہے، اس سے نفع ہوتا ہے. ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ثمرہ انشاءاللہ یہ نکلے گا کہ مرتے وقت ہم کو زبان میں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جائے. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. آپ یہاں بزرگان دین اہل قانون بڑے خوش نصیب ہیں. آپ یہاں بزرگان دین مشائخ کی علماء کرام کی آمد ہوتی رہتی ہے، ان کے بیانات سننے کا آپ کو موقع ملتا ہے. اور ذرا پہلے جا کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانہ یہاں گزارا ہے اور یہاں کے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے. بعد میں ہمارے جن کو ہم نے دیکھا ہے حضرت مولانا صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے علماء کرام ہیں، مشائخ، انہوں نے فیض پہنچایا ہے، اہل کانپور کو کچھ دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، دینی نعمتیں کاٹی ہیں. اللہ نے آپ پر خاص کرم کیا ہے، اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے کانپور والوں کے پاس. پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس تسلسل سے یہ پورا سلسلہ باقی ہے. حضرت جامعہ بلا لے پھر اور آئے، پھر مولانا صدیق صاحب آئے، پھر اور مولانا صدیق صاحب آئے، مولانا راڑو صاحب آئے. کئی دن یہاں پر قیام فرماتے تھے. خاص حالات میں جب میں چھٹی شہادت صاحب کے شاعر تھا، مولانا صدیق صاحب بانگی اللہ نے 1 ہفتے یہاں پر بیان کیا. خود فرماتے تھے کہ مہینے میں جا کر لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا. تو ہمارے بزرگان دین اور مشائخ کی حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ جیسوں کی بہت خاص توجہ رہی ہے شہر کانپور پر. اس پہلو سے دیکھا جائے آپ حضرات کو سنسیتی ہے اور آپ حضرات کی ذمہ داری بہت بڑی ہے.
کیونکہ اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے اس شکل میں. اس نعمت کی قدر کرنا، اس انعام کی، اس نعمت کی قدر کرنا ہم سب پر ضروری اور واجب ہے. اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نعمت کی قدردانی کرو گے ہم تم کو دیں گے اور اضافہ کریں گے اور اضافہ کریں گے. کیسے دیں گے، کس جیسے دیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم تم کو دیں گے اور دیں گے، اور اگر تم نعمت کی ناقدری کرو گے ہم دینا بھی جانتے ہیں، ہم لینا بھی جانتے ہیں، ہم تم سے نعمتیں چھین لیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے بزرگان کی مشائخ جو کانپور میں بار بار آتے رہے، جو موقع تلاشتے تھے، جو بہانہ تلاشتے تھے، جو آپ کی دعوت پر یہاں آتے تھے اور بغیر دعوت کی بھی ادائے کرتے تھے، قیام کرتے تھے، ہم کو فیض پہنچاتے تھے، تو ہم پر واجب و ضروری ہے کہ ہم اس سبق کو یاد کریں، اس پیغام کو یاد رکھیں، ان نعمتوں کی قدر کریں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں. الحمدللہ آپ کی سلسلہ جاری ہے تو اس لیے آپ حضرات بہت قیمتی ہیں، تو یہاں سے کچھ لے کر جائیے. جلسے کا پیغام کیا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے. وقت بہت کم ہے، ابھی انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے تھوڑی دیر کے بعد. حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا، حضرت مولانا اختر الرحمان صاحب دامت برکاتہم اللہ کے نیک بندے حضرت شاہ دوئی اللہ علیہ خلیفہ بیان کرتے ہیں. ان کے بیان کا مطلب اس طرح سے اسرائیل بیان ہوتا ہے. چند باتیں بندی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں تو آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ حضرات پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں. بزرگان دین کی جو خاص، ان کی جو خاصیت تھی، تاثیر تھی، ان کا جو کہتے ہیں ان کے مخصوص اوصاف اور ان کے اعمال تھے، جو شریعت اور سنت کے دائرے میں ہم کو اس کی پیروی کرنا چاہیے. میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں. حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کانپور والوں پر خاص توجہ تھی. جامعہ پٹکا پور والوں نے بہت قدر کی، ان کی بہت لحاظ کیا، سر پر بٹھایا. ان کا خاص پیغام تھا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے حضرت شاہ دوئی خاتمتا سے اتباع شریعت کی، اتباع سنت. شریعت کی اتباع کرو، سنت کی پیروی کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ دنیا سے جانے والے تھے بہت سی باتیں آپ نے بطور نصیحت کے، بطور وصیت کے تاکید کے ساتھ فرمائی ہے کہ میں تو جانے والا ہوں. اس کا خاص پس منظر ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا جب بڑی تعداد میں صحابہ کرام، جم کثیر صحابہ کرام کا، عشاق رسول کا مجمع آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے شاید آئندہ تم مجھ کو اس جگہ میں نہیں پاؤ گے، شاید آئندہ تم اس جگہ میں نہیں پاؤ گے مجھ کو. صحابہ کرام کے دل دہل گئے، دل دھک سے رہ گئے، پیروں تلے زمین نکل گئی. ارے سرکار نے کیا فرمایا. بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، جو جگر کر بھی دیکھ نہیں سکے تھے، وہ پہلی بار ان کو زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا. اچھا یہی اول ہی آخر، لیکن اس موقع پر جب محسوس کیا آپ نے کہ میرے امتی ہیں، یہ جانکار صحابہ ہیں، میری محبت میں بے چین ہیں، مجھ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا دیکھو میں تو چلا جاؤں گا لیکن میں تمہارے واسطے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہماری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں. میں گزارش کروں گا میری باتوں کو تھوڑی دیر کی چند باتیں آپ سے کروں گا، اس سے اچھے بیان انشاءاللہ بعد میں ہوں گے. میں تو مختصر باتیں کروں گا. آپ نے فرمایا میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک میں جانے والا ہوں، تمہارے دل دہل گئے، تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زمین تلے زمین نکل گئی، سب بات ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. صحابہ کرام پر عجیب حالت جاری ہو گئی تھی. ارے سرکار نے کیا فرمایا، آپ مجھے کیا ہونے والے. اس کے بعد پھر جب آپ نے محسوس کیا کہ میرے صحابہ، یہ جانساز صحابہ، یہ رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں کہ ہمارے نبی سرکار ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائی تھی قیامت تک کے لیے، ہمارے اور آپ سب کے لیے ہیں. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. دیکھو میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا. اے میری امت کے لوگوں، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمان سب کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے. یہ پیغام ہمارے آپ کے سب کے یاد رکھنے کے لیے ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے، ہر صدی والوں کے لیے، ہر ملک والوں کے لیے آپ نے پیغام دیا ہے. اس پیغام کو یاد رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی تم کو مرتد نہیں بنا سکتی، کوئی طاقت، کوئی حکومت تم کو اسلام سے نہیں بھیج سکتی.
تم اسلام سے مرتد نہیں ہو سکتے، اسلام پر ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، دو کام کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کو قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینا، سینے سے لگا لینا۔ صرف قرآن پاک کے الفاظ نہیں، الفاظ بھی ضروری ہیں، معانی بھی ضروری ہیں، احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر امت اس چیز کو تھامے رہے گی، کتاب اللہ کو اختیار کیے رہے گی، کوئی طاقت ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی ہم کو اسلام سے پھسلا نہیں سکتی۔ ہماری آنے والی اولاد یہ مرتد نہیں ہوگی۔ آج کتنے واقعات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، کانپور میں کہیں زیادہ جوان لڑکیاں مرتد ہو گئی، غیروں کے ساتھ چلی گئی، غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا، اسلام کا دامن چھوڑ دیا، بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اسے نعرے ان کی زبان پر آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قصور ہمارا ہے، کوتاہی ہماری ہے، اور ان لڑکیوں کے اور ان بچوں کے ماں باپ کا، ان کے سرپرستوں کا، ان کے اولیاء کا قصور ہے، انہوں نے حضور پاک کی سنت پر عمل نہیں کیا، حضور پاک کی ہدایت پر، نصیحت پر، وصیت پر عمل نہیں کیا، یاد نہیں رکھا اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہم سرپرست ہیں، ہم چچا ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، ہم نے اپنے آنے والی نسل کی، اولاد کی کیا فکر کی؟ ہم نے انبیاء علیہ السلام نے فکر کی تھی، یعقوب علیہ السلام نے فکر کی تھی، ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو، نسل کو، ذریت کو اکٹھا کیا، میرے باپ کی کس کی بات کرو گے؟ اللہ الہ و الہ آبائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کو فکر کرنا ضروری ہے، ہمارے آنے والی نسل کا اسلام محفوظ رہے۔ اسلام کیسے محفوظ رہے گا؟ لوگ مرتد ہونے سے، کفر سے، شرک سے کیسے بچے رہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی کہ اسلام پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، توحید کے دامن میں چھوڑنا، توحید رسالت کے دامن میں چھوڑنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، آپ جلا دیا جائے، ہم کو یہ گوارا ہوگا، لیکن ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم مرتد نہیں ہوں گے، ہم حضور پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ان مدرسوں سے جڑنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آنے والی نسل کا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم کو قرآن پاک سے جڑنا اور اپنی اولاد کو جوڑنا اور ان کو پڑھانا کی ضروری اور فرض ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں، جو باپ ہے، جو دادا ہے، جو چچا ہے، گھر کے سرپرست ہیں، ولی ہیں، گھر کے بڑے ذمہ دار، ان سے کہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں۔ مہینوں ہو جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، قرآن پاک ہاتھ میں لینے کی کوئی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ افسوس کی بات ہے۔ اخبار دیکھنے کا وقت ہمارے پاس ہے، خبریں سننے کا وقت ہمارے پاس ہے، موبائل میں دنیا بھر کے سارے پروگرام دیکھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ وقت نہیں ہے تو قرآن پاک سننے کا وقت نہیں ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک کو سینے سے لگانا، کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، تم کو مرتد نہیں بنا سکتی۔ ایک تو کتاب اللہ، وہی کتاب اللہ میں قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں، قرآن پاک کے معانی بھی ہیں، ناظرہ پڑھنا بھی ہے، حافظہ کرنا بھی ہے، عالم کورس کرنا بھی ہے۔ اپنی اولاد کو، ذریت کو، نسل کو قرآن پاک سے جوڑو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کو عالم بنائیے، آپ ڈاکٹر بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ اصلی تعلیم دلائیے، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ان کو عالم بنائیے، لیکن کم از کم اسلام کی بنیادی تعلیم تو ہو۔ گھر کا ایسا ماحول تو بناؤ کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح کے وقت میں آپ کا بیٹا بیٹی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، چائے ناشتہ سب بعد میں ہوگا، چائے بعد میں بنے گی، پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ یہ حضور پاک کا پیغام ہے۔ ہمارے بزرگان دین کانپور میں آ کر کے اسی پیغام کو ہم سب کو سناتے ہیں، افسوس ہم اس سبق کو بھول رہے ہیں۔ اس لیے اس جلسے کا پیغام یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، تلاوت کریے۔ اس حدیث پاک کو یاد رکھیے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، یہ لوہا یہ زنگ لگا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کے قلوب بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، جانتے ہو لوہے کا زنگ دور کرنا تم جانتے ہو؟ آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ریگ مال کے رگڑنے سے زنگ دور ہو جائے گا، لیکن دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ ہم سب کے دل سیاہ ہیں، کالے، تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دل زنگ آلود ہو گئے،
بدعمالی کی بنا پر، برے کرتوت کی بنا پر اس کا علاج فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمہارے دل کی سختی، تاریکی، ظلمت کیسے دور ہوگی؟ کہا موت کو یاد کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو. اس لیے ہم سب اس جلسے سے طے کر کے اٹھیں انشاءاللہ، جی چاہے یا نہ چاہے. ہم نہیں کہتے آپ ایک پارہ پڑھیے، ہم نہیں کہتے آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کریے، ہم نہیں کہتے 15-20 منٹ تک آپ کے مشاغل ہیں، آپ کے کام ہیں، آپ کو آرام کرنا ہے. بھائیو کم سے کم 5 منٹ تو کرو. قرآن پاک کی طرف ایک ہی غفلت نہ ہو. قرآن پاک سنتے نہیں، لیتے نہیں، دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں. کیا ہمارا تعلق ہے؟ حضور پاک کیا سبق ہم کو دے کر گئے. اس لیے اس طرح کا پیغام ہے. میں سب سے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سے، اپنی ماں بہنوں سے، خواتین امت سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے بھائی انشاءاللہ. دوسری بات، ہر چیز میں سنت کا اہتمام. ہمارے تمام کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری آنے والی نسل کا ایمان ایسے محفوظ رہے گا. سنت کی برکت، شریعت کی برکت، اللہ کی رحمت. جب سنتوں پر اہتمام کریں گے نا تو ہمارے آنے والی نسل کا ایمان محفوظ رہے گا. افسوس یہ ہے، بڑے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے، کہہ رہا ہوں، سن لیجیے اور عمل بھی کریے گا. درسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہی درس کا مقصد ہے کچھ پیغام لے کر جائیے. ہمارے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. ہماری زندگی میں سنتیں چھوٹ گئی ہیں. ہم نے اپنے سرکار کی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہودیوں کی سنت کو لے لیا ہے. ہم نے عیسائیوں کی سنت کو لے لیا ہے. ہم نے کفار مشرکین کی تہذیب کرنے کے تبدل کو اختیار کر لیا، سینے سے لگا لیا، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. حالانکہ حضرت الوداع کے موقع پر آپ فرما کر گئے تھے، دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول. سنت رسول کو اختیار کرنا. آپ کہیں گے ہاں کون سی سنت چھوڑیے؟ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں. میں سب سے کر رہا ہوں، ہمارا کوئی بھی کام سنت کے خلاف ہوگا، چاہے ہم مدرسے والے ہوں، ہم مولوی لوگ ہوں، ہمارے گھر کے لوگ ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، سب کے لیے آپ کا فرمان ہے، آپ کا پیغام ہے. ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. میں 2-3 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. نقاب، لباس، بال، کپڑے اور خوشی منانا، یہ 2-4 مثالیں آپ اور قیاس کر لیجیے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عقیدے کی سنت دی تھی. اللہ نے تم کو ایک لڑکا دیا، لڑکی دی ہے، اس کا عقیدہ کرو. حق تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے. اور بچے کی حفاظت، انعام بناؤں کی حفاظت، بس یہ عقیدے کی سنت ہے. ہم سنت کرتے یا نہیں کرتے، اس سے زیادہ توجہ ہماری ہوتی ہے کام برتھ ڈے منانا. بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے چھوڑو غیروں کے طریقے کو، نبی کے طریقے پر اتفاق کرو. عقیدہ ہمارے واسطے کافی ہونا چاہیے. یہ برتھ ڈے مت بناؤ. اور نہ معلوم کتنے کون سے ڈے چل پڑے ہیں. برتھ ڈے ہے، شادی ڈے ہے، محبت ڈے ہے، دوستی ڈے ہے، عشق ڈے ہے، فسق ڈے ہے، زنا ڈے ہے، بدکاری ڈے ہے، اور ٹیچر ڈے. بہت سے اگر کتاب لکھی جائے، کتاب تیار ہوا کتنے ڈے ہیں. اللہ کے بندو حضور پاک کی سنت کو اختیار کرو، غیروں کا طریقہ چھوڑ دو. ہم سب طے کر کے جائیں. میں ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو گھر کے اندر کوئی خرافات نہیں ہوگی، کسی قسم کی فسق فجور نہیں ہوگا، یہودیوں کی سنت زندہ نہیں ہوگی. اگر ہماری مائیں بہن چاہیں. فیشن چل پڑا ہے آج کل. جوانوں کو دیکھو، جوان لڑکوں کو دیکھو. اللہ کا شکر ابھی مدرسوں کی یہ بلا نہیں آئی زندگی مدرسوں میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ورنہ مسلمانوں کو دیکھو، عام محلے میں، ہمارے خاندان میں، دیندار گھرانوں میں، ہمارے دیندار گھرانوں میں دیکھو، باپ، ابا، دادا اور حاجی صاحب، فلاں صاحب کی مریض ہیں اور خلیفہ کے ہیں، اور بیٹا بال اس کے کنارے کنارے چھوٹے، آگے بال بڑے. جناب والا یہ کہاں سے آیا؟ کس کی سنت، کس کا طریقہ؟ یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، کفار و مشرکین کا طریقہ آج ہمارے گھروں میں آ گیا. برتھ ڈے ہم منائیں گے، کھڑے کھڑے کھانا ہم کھائیں گے، بہت سے کھڑے کھڑے پیشاب بھی کریں گے. کیا بات ہے؟ بڑوں کی ذمہ داری ہے. آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ولی ہیں، آپ باپ دادا ہیں، آپ بچا نانا ہیں. ہماری ذمہ داری ہمارے گھر کے اولاد کے اندر کی باتیں نہیں پاتی. فیشن کیا کر رکھا ہے؟ ایمان کیوں ایسے رکھتے ہیں؟ ہماری اولاد کیوں ایسے رکھتی ہے؟ آپ نے فرما دیا من تشبہ بقوم فهو منهم. آپ نے فرمایا المرء مع من احب.
آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو، جن کے طریقوں کو پسند کرتا ہو. کیا ہم آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، کفار مشرکین کے ساتھ ہو؟ ہم اس کو پسند کریں گے؟ جب نہیں پسند کریں گے پسند کرتے ہو بھائی. ہمارے گھروں میں یہودیت عیسائیت کیسے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تم نے اولاد کی تربیت کیسے کی؟ آپ نے حکم دیا تھا اپنی امت کو کہ جو تمہارا بیٹا ہو بیٹی ہو جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دینا ان کو. مروا اولادکم علموا اولادکم. نماز کا حکم دینا، نماز کو سکھلانا. جب 7 سال کے ہو جائیں نہیں پڑھتے ہیں، 9 سال کے ہو جائیں سختی کرنا. جب 10 سال کے ہو جائیں حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ نماز پڑھ اپنے نہیں ہوئے، نماز پڑھو گی 15 سال کے بعد. یہ کیوں ہے؟ عادت ڈلوانے کے لیے. ہم اتنا ادا کر رہے ہیں. اسی میرے بھائی اور دوستوں، اللہ آپ پر بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے. کانپور والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کے کتنے بندے آئے، کتنے بزرگان دین آئے، کتنے مشائخ آئے، لیکن ان کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ سنت کو سینے سے نہیں لگائیں گے، خرافات کو بدعات کو نہیں چھوڑیں گے. ایک بات یاد آئی ہے، حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اللہ قرآن میں 18 پارے میں کہ آج کل عورتوں کے نقاب ایسے ہوتے ہیں، نقاب پرکشش، جاذب نظر، کڑھے ہوئے پھول 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 کڑھے ہوا ادھر بھی ادھر بھی پیچھے بھی دائیں بائیں. فرمایا مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ایسے نقاب عورتوں کے لیے ناجائز ہیں. نقاب سادے ہونا چاہیے، نقاب ایسا ہونا چاہیے جو زینت کا اخفاء کرے، جو اخفاء زینت کا ذریعہ ہو. نقاب ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ابداء زینت، اظہار زینت والا ہو. آج کل کے نقاب ایسے ہیں، لکھنؤ جاؤ نقاب میں سادہ نقاب ملے گا نہیں. یہ کوتاہی ہماری ہے، ہم اس نقاب کو پسند کیا. شریعت سے کسی صحابی نے پوری تاریخ اٹھا لیے، خیر القرون میں کوئی ایک نقاب ایک چادر عورتوں کی ایسی نہیں ملے گی آپ کو جس سے زینت کا اظہار ہوتا ہو، جو پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، منقش ہو، اس پہ پڑھائی والا کام نہیں ہے. ان تاریخ میں نہیں ملے. اس لیے ایسے نقاب کو چھوڑو. ایک حدیث پاک فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت گھر سے باہر نکلے اور اس کے جسم سے خوشبو آتی ہو، مہک رہی ہو. آج کل کی بہت سی کریم ایسی آ رہی ہے، جیسے پاؤڈر ایسے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح. اگر عورت کے پاس سے اس کے جسم سے اس کے چہرے سے خوشبو آ رہی ہے، فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَهِيَ كَذَا وَكَذَا. وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت نافرمان ہے، وہ زانیہ ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاحشہ ہے. نبی فرما رہے ہیں. اسی میرے بھائی خواتین سے کہوں گا آپ کریم لگائیے، پاؤڈر لگائیے، جہاں جائز ہے وہاں لگائیے، جن سے پردہ واجب ہے. جب آپ گھر سے باہر نکلے آپ کو کریم نہیں لگانا چاہیے، آپ کو پاؤڈر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک نے سخت وعید فرمائی ہے، گناہ کبیرہ. یہ چند باتیں میں نے اصلاح معاشرے کے تعلق سے رکھی ہیں. میں تو خالی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے مشاہد ہمارے علماء یہاں پر آئے ہیں، جو پیغام ہم کو دے کر گئے ہیں، تعلق اللہ، عنابت اللہ، اتباع سنت، اتباع شریعت. ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کا لباس کپڑوں سے نیچے ہوتا ہے، لباس کپڑوں سے نیچے. میں مدرسے والوں کو درس میں پڑھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں بہت سے طلبا ان کا لباس کپڑوں سے نیچا ہوتا ہے. دستار بندی ہو رہی ہے، سر میں پگڑی باندھی جا رہی ہے، حافظ قرآن ہیں اور تراویح پڑھائیں گے، امامت کریں گے، 500 لوگوں کو قرآن پاک سنائیں گے. سنیے ایک روایت کو یاد رکھیے گا. یا ابو داؤد شریف حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے اور 2 جگہ ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی ہے اور کتاب اللباس میں بھی ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ کو سنیے، توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور جانے لگے نماز پڑھ کر کے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، قریب بلایا اور فرمایا جاؤ پھر سے وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو.
پھر سے وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو. حکم تھا وہاں پر صحابہ کرام رضوان چون چرا والا نہیں تھا. گئے وضو کیا, پھر سے نماز پڑھی اور پھر جانے لگے. آپ نے پھر بلایا ادھر آؤ, پھر سے وضو کرو, پھر سے نماز پڑھو, پھر چلے گئے. صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے کون سی صورت دی کہ آپ نے وضو کا نماز کا احاطہ کروایا؟ اس نے پوچھا تاکہ میں ایسی غلطی نہ کروں. اور آپ نے یہ قصدن کیا تھا, ادھر سے سوال ہو ادھر سے طلب ہو, جب طلب ہوتی ہے تو قدر زیادہ ہوتی ہے, عمل کی توفیق ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان صاحب نے نماز پڑھی ہے, اس شخص نے نماز پڑھی ایسی حالت میں کہ اس کا لباس کپڑوں سے نیچے ہے. آپ کے الفاظ یہ ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسلم, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا لباس کپڑوں سے نیچے ہو. غفلت میں ہو جائے کوئی موٹا آدمی, ہم کسی اور سے بدگمان نہ ہو, دوسروں کو مت دیکھو اپنے کو دیکھو. ہم دیکھتے بہت سے مولویوں کو, بہت سے حفاظ کرام کو, عالم ہو گئے, حافظ ہو گئے, دستار بندی ہو رہی ہے, پیجامہ کپڑوں سے نیچے, سر کے بعد پیروں کے جو نبی نے آپ کے سامنے بیان کیا. ہماری تربیت کی کمی ہے, ہم نے اصلاح نہیں کی, ہم نے نگرانی صحیح نہیں کی ہے, ہم نگراں سمجھدار بنائے گئے ہیں. تو بھائی اس بات یاد رکھو, ہماری اولاد کا, ہماری ذریت کا, ہمارے شاگردوں کا, ہمارے مدارس کے طلبہ کا لباس تخموں سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. میں نے بات آپ سے عرض کی ہے, سنت یہی ایسی چیز ہے جس سے ہماری آنے والی نسل کا ایمان محفوظ رہے گا. ہم سنتوں کو جنازہ نکالتے جا رہے ہیں, سنتیں مرتا ہوتی جا رہی ہیں ہمارے گھروں سے, غیروں کا طریقہ آتا جا رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا, ہم کیا نہیں کرتے, غیروں کا طریقہ ہم نے اپنایا, بس ہم بناتے ہیں, غیر کو لباس ہم نے اختیار کیا, غیروں کو پیسے ہم نے اختیار کیا, اور سنت کو نظر انداز کیا. مسواک ہم نہیں کرتے, مسواک چھوڑو, کون مسواک کرے گا؟ مسواک ایسی سنت ہے, اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے, ایسا بڑا فائدہ ہے, اس کا کوئی بدل نہیں. آپ فرمایا السواک مطهرۃ للفم ومرضاۃ للرب, منہ میں طہارت کا ذریعہ ہے. طہارت کا درجہ نظافت سے, صفائی سے بہت اعلیٰ درجے پر بڑھ کر ہے. اور فرمایا مرضاۃ للرب, مسواک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے. جی ہاں, سنت پر عمل کریں گے, ہماری اولاد کا, ہماری نسل کا ایمان محفوظ رہے گا, ہماری ذریت مرتد ہونے سے بچی رہے گی, محفوظ رہے گی. اس بات سے کہہ رہا ہوں بھائی, صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کیا کرتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, سنت کے مطابق کھانا کھائیے, دعائیں پڑھ کر کھانا کھائیے. آپ کا بچہ, خواتین سے کہہ رہا ہوں, ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, میری باتوں کو یاد رکھیں. آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے, بھائی پیشاب پخانے کے لیے جاتا ہے, تو گلا میں کہاں بیٹا جاؤ, آپ اتنا نہ کریے, آپ اس سے کہیے, نصیحت کیجیے, دیکھو بیٹا جب جانا دایاں پیر نہیں بایاں پیر اندر داخل کرنا. بیٹا ہم نے تم کو رات میں دعا یاد کرائی تھی, دعا یاد ہے, دعا پڑھو, دعا پڑھتے جانا. باہر نکلے, دیکھو پہلے کون سا پیر نکالا ہے, اگر اس نے بجائے دائیں کے بایاں پیر نکالا ہے, ماں بہن کو چاہیے, بیٹا کل میں نے سمجھایا تھا, تم نے بایاں پیر نکال دیا, پہلے دایاں پیر نکال کے دعا پڑھو. وضو کرنے کی دعا, صبح شام کی دعا, بیت الخلا میں جانے کی اور نکلنے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے سے بعد کی دعا. یہ چند باتیں میں نے آپ بھائی بس وقت ہو گیا. ہمارے مولانا یہاں سے اور مولانا رحمان کا بیان فرمائیں گے. بھائی میں یہ کر رہا ہوں, کتنے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے, کیا کہوں آپ سے. آدم گڑھ کا قصہ بتا, ایک صاحب نے کہا کتنا اچھا ماحول ہے, نقاب ہماری نقاب ہو رہے ہیں, بہت اچھا نقاب ہو جمع کبھی ماں کے بیان کیا, کبھی ماں نے نقل کیا اس واقعے جو آپ سے کر رہا ہوں. اور وہ ساری نقاب پوش لڑکیاں مندر میں گئی اور وہاں پر جا کر نقاب اتار کر پھینکا, اور پہلے سے طے تھا فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ ان کو لے کر جائے گا. سب مرتد ہو گئی, ان کے ساتھ نکاح ہوا, کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیا, کچھ اور نعرے لگانے لگی, ان کے طریقے کے مطابق نکاح ہوا, اور ان کے ساتھ پنڈت نے بابا نے رخصت کر دیا. یہ نتیجہ ہوتا ہے جب سنت کو ہم چھوڑ دیں تو یہ ہوگا. میرے بھائی, میری ماں بہنوں کا ترس کھاؤ اپنے اولاد پر, اپنی ذریت پر ترس کھاؤ, دعائیں مانگو, اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی, ہماری نسل کی, ہماری ذریت کو, ہمارا اللہ ایمان کو ثابت قدم رکھیے. ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار آپ دعا پڑھتے تھے, اللہم ثبت قلبی علی دینک,
اے اللہ ہمارے قلب کی حفاظت فرمائیے، دین کو ثابت قدم کریے، دین کو جما دیجیے ہمارے دل میں، نکلے نہیں، ہم مرتد نہ ہو جائیں، اسلام سے دل نہ جائیں۔ اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم۔ بنو کا نبی دعا اردو تعاون میں اس لیے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ذرا توجہ چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے میری بات۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بارے میں کچھ شک کرتے ہیں کہ ہم اسلام سے ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہم اسلام سے گر جائیں گے، ہم مرتد ہو جائیں گے؟ اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا کہ انسان کے اندر شیطان اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے، جس طرح خون چلتا ہے سرایت کیے ہوئے ہے، شیطان کبھی کو کسی وقت جھکا سکتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، بندہ اور بندی صبح کے وقت میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ جی ہاں، زمانہ وہی آ گیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے آنے والے نسل کی، اپنی اولاد کی، ذریت کی، بیٹوں کی، پوتوں کی، نوازوں کی ایمان کی فکر کرے۔ یہ دعائیں سب کو سکھلا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، سب کو دعا دوانی یاد ہونا چاہیے۔ اور حضور پاک نے امت کو رسوا دیا ہے، تم کتاب کو، قرآن پاک کو سینے سے لگا کرو تو کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنی اولاد کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ایمان کو لے کر دنیا سے رخصت ہو اور مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری رہے، آپ کو بھی اپنی زندگی میں کچھ تو انقلاب لانا پڑے گا۔ دن بھر میں کچھ وقت آپ کو نکالنا پڑے گا۔ آپ تلاوت کریے، گھر میں نظام بنائیے، ہمارے گھر کے لوگ دیوار گواہی دیں گے کہ اچھا عشق فسق کے گانے کی آواز آتی تھی، ہمارے گھر کے لوگ دیوار سونے رہتے ہیں، ترستے ہمارے گھر کے لوگ دیوار، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز مل جاتی ہے دیوار کو، کبھی اور ذکر کی تصویر کی آواز مل جاتی، جی ہاں گاؤں کی آواز آ جائے گی۔ گھر کے اندر چھوٹا بچہ، بڑا بھیا ہے، بڑا بھیا، منا، ابو، اپنی، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھنے میں مبتلا ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے، سب کے ہاتھ میں قرآن پاک ہونا چاہیے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ ارے بھائی بنائیں گے نا، انشاءاللہ تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ ماں بہنوں سے کہوں گا گھر کے نظام کو بدلیے، گھر کے رخ کو بدلیے، سنت کو اختیار کیجیے، چھوڑیے پر چلے، ایسا کام چھوڑیے تو پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ سارے لڑکوں سے کہوں گا آپ کا لباس کپڑوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور ہر کام میں اتباع سنت کا اہتمام کیجیے۔ کھانا کھانا، بازار جانا، کپڑے پہننا، ان سب کی دعائیں خود یاد کریے، بچوں کو یاد کریے، کرائیے۔ یہی رستے کا پیغام ہے، یہی رستے کا پیغام ہے۔ میرا وقت پورا ہو چکا، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، عام طور سے جلسوں میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کے خلوص کی وجہ سے پھر آپ سے ایک بات عرض کروں گا، آپ کانپور والے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ بزرگان دین، مجددین ملت یہاں پر تشریف لائے ہیں، وقت گزارا ہے۔ حضرت کامی یہاں پر آئے ہیں، وہاں صدیق صاحب یہاں پر آئے ہیں، مولانا راوت صاحب یہاں پر آئے ہیں، مفتی منظور صاحب نے وقت گزارا ہے، وہاں اسامہ صاحب نے یہاں پر وقت گزارا ہے، اور آج علماء کرام، ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ، ان کے مریدین آپ کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے کوشش کرنے سے، علماء کرام کے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اس لیے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، غیروں کا طریقہ چھوڑیے، سنت کا اہتمام کریے، شریعت کا اہتمام کریے، اپنی اولاد کے بال کو، لباس کو دیکھیے، نقاب کو دیکھیے، خلاف شرع کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو سینے سے لگائیے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ہو، مرد عورتیں سب تلاوت کریں، ہر کام میں سنت کا اہتمام ہو۔ انشاءاللہ ہماری اولاد کو کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی ان کو مرتد نہیں کر سکتا۔ ایک آخری بات کہہ دیں، ذرا دعائیں سے کیا کرو حضرت، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ ذرا دیکھیے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بلک بلک کر دعائیں کی، امت کیسے حالات، امت ماری کاٹی جا رہی، مدارس خطرے میں، مساجد خطرے میں، ہم خالی خبریں پڑھ کر خاموش ہو جائیں، ہم کو رونا نہیں آتا، ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہم کو دعائیں کرنا نہیں آتا۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ دعائیں بھی کرو اپنی اولاد کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ غیر عالم ہو اس کی بھی دعا،
اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مدارس کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے سب کی دعائیں کریے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اہل مدارس کا، آپ علماء کرام کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیک کاموں کا تعاون کیا کرو۔ یہ مدارس میں جو کام ہو رہے ہیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، غلطیاں مت دیکھو، نیک کاموں کا تعاون کرو، خیر کا ذریعہ ہے، ایمان محفوظ ہے۔ ان مدارس کے ذریعے سے یہ اسلامی قلعے ہیں، آنے والے نسل کا ایمان اس سے محفوظ رہے گا۔ مدارس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی قدر کریں، مدارس کی حفاظت کی فکر کریں، مدارس کی قدر کریں، اپنا کام سمجھیں۔ مدرسے ہمارے ہیں، علماء ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔